السلام علیکم ناظرین، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، لیکچر سے پہلے میں آپ کو یاد دلا دوں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں، شیئر کریں، لائک کریں، آل کا بٹن دبائیں تاکہ آئندہ کی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو یہ شرط ہوتی ہے کہ جب آپ یہ ساری کارروائی کرتے ہیں تو پھر ہر ویڈیو آپ تک انشاءاللہ پہنچتی رہے گی۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ملزم کا بیان زیر دفعہ 342 ضابطۂ فوجداری۔ یہ بہت اہم بیان ہوتا ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب چالان جمع ہو جائے، استغاثہ اپنی مکمل شہادت پیش کر دے، تو اس کے بعد یہ مرحلہ آتا ہے کہ ضابطۂ فوجداری سیکشن 342 CRPC کے تحت ملزم کا بیان ریکارڈ کیا جاتا ہے۔ وہ تمام شہادت جو ملزم کے خلاف ریکارڈ پر آئی ہوتی ہے، اس کے ایک ایک پہلو کو سوال کی شکل میں ملزم پر سوال پٹ کیا جاتا ہے اور اس سے اس کا جواب لیا جاتا ہے، اور وہ ملزم کو یہ اس کا حق ہے کہ وہ تمام شہادت، مکمل شہادت اس کے سامنے پیش کی جائے اور اس کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے کہ اس کے خلاف یہ شہادت ہے، اس نے یہ جرم کیا ہے، یہ شہادت ہے، اس نے یہ جرم کیا ہے، یہ شہادت ہے، اس نے یہ جرم کیا ہے۔ اور یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مکمل شہادت اس کو سوالات کی شکل میں اس پر پٹ کی جاتی ہے، اور یہ دونوں ملزم کے لیے بھی اور استغاثہ کے لیے بھی بڑا اہم سٹیج ہوتی ہے، کیونکہ لا اس کے اوپر بڑا نازک ہے۔ سپریم کورٹ نے ہولڈ کیا ہے کہ کسی بھی ملزم کے بیان کے اوپر، یعنی کہ اس کے ضروری نہیں ہے کہ اس کے خلاف، یعنی کہ وہ خود کہے کہ میں نے جرم کیا ہے لیکن شہادت اس کے خلاف ہے، یا شہادت کہتی ہے اسے، تو یہ اس نے آنریبل سپریم کورٹ نے یہ ہولڈ کیا ہے۔ میں یہ وہ آپ کے سامنے وہ سائٹیشن پیش کرتا ہوں، اور یہ وکلاء حضرات کے لیے بھی بڑا اہم ہے، اور ملزمان جن کے خلاف کوئی کیس وغیرہ چل رہے ہوتے ہیں، ان کو اس مرحلے کو بڑے سیریس ہو کر اپنی شہادت کے بارے میں اس کو ریبٹ کرنا ہے۔ اور قانون یہ بھی ہے کہ وہ بھی میں ابھی سائٹیشن پیش کروں گا کہ اگر کوئی ایسی شہادت جو ملزم کے خلاف آئی ہے لیکن زیر دفعہ 342 CRPC اس پر سوال پٹ نہیں کیا گیا، اس کو پیش نہیں کیا گیا ملزم پر، تو اس کے خلاف اسے بری کیا جائے۔ تو یہ یعنی کہ ظاہر ہے
ان کی معاملات جو ہیں وہ یہ میں آپ کے سامنے سپریم کورٹ کی پیش کرتا ہوں کہ 2014 سپریم کورٹ منتھلی ریویو پیج 7 اس پر یہ ہولڈ کیا گیا ہے کہ اگر استغاثہ جرم ثابت کرنے میں ناکام ہو جائے، یعنی کہ وہ شہادت ہی نہیں پیش کر سکا، تو ملزم کے بیان پر سزا نہیں دی جا سکتی. وہ بیان صرف وہ بیان ہو کہ وہ اس نے جرم کیا ہے، لیکن استغاثہ چاہتے نہیں دے سکا، تو وہ اس پر اس کو شہادت اس کے خلاف اس کو سزا نہیں ہوگی. اور دوسری ایک اور سائٹیشن ہے 2013 سپریم کورٹ منتھلی ریویو پیج 3837، یہ بھی اسی پوائنٹ پر ہے. ایک اور سائٹیشن یہ بھی سپریم کورٹ کی ہے، پی ایل ڈی 2011 سپریم کورٹ پیج 796. اب ایک اور سائٹیشن بھی میں پیش کر دیتا ہوں، پی ایل ڈی 1991 سپریم کورٹ پیج 520. تو سپریم کورٹ کی اتنی سائٹیشنز موجود ہیں کہ ملزم جو صرف استغاثہ جرم ثابت نہ ہو جائے، نہ کر سکے، تو اس کے ملزم کے بیان پر اس کو سزا نہیں دی جا سکتی. ہاں، اس میں ایک بڑا سنہری گولڈن پرنسپل ہے قانون کا کہ نو ون شوڈ بی کنڈم انہرڈ، یعنی کہ کسی کو یعنی کہ بغیر اس کے سنے اس کے خلاف کوئی رائے کام کر دینا، اس کے خلاف کوئی کارروائی کر دینا، اس کے ساتھ ججمنٹ پیش کر دینا، ججمنٹ کر دینا، کوئی فیصلہ کر دینا، اس کو سزا دے دینا، تو یہ اگینسٹ دا پرنسپل آف لا ہے. اور پرنسپل آف لا ایک اور بہت اہم ہے، وہ یہ ہے خاص طور پر فوجداری میں کہ کوسچن آف پریجوڈائس، کیا ملزم کے خلاف کوئی پریجوڈائس ہے، کوئی ایسا فیکٹر ہے جو جس کو خاص طور پر اس کو نشانہ بنایا گیا ہے. تو یہ کوسچن آف پریجوڈائس از ویری امپورٹنٹ ان دا کرمنل فیلڈ. اور اسی طرح ہے مس کیریج آف جسٹس، یعنی کہ انصاف، ہر حالت میں انصاف ہونا چاہیے، جسٹس ہونا چاہیے، مس کیریج آف جسٹس نہیں ہونا چاہیے. یعنی کہ عدالتوں کے فیصلوں میں ان چیزوں کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے کہ کوسچن آف پریجوڈائس، کیا ایسا تو نہیں ہے کہ ملزم کے خلاف استغاثہ جو دائر کیا گیا ہے کوئی کسی خاص پولیس افسر کے کہنے پر، کسی پولیٹیکل پرسنالٹی کے کہنے پر، یا کوئی اور اسی نوعیت کے اس کو خواہ مخواہ پھنسا دیا گیا ہے. تو یہ چیزیں عدالتیں دیکھتی ہیں. اور دوسری جیسے میں نے عرض کیا کہ مس کیریج آف جسٹس، جیسے میں ایک اپنے لیکچر میں کہہ چکا ہوں کہ قانون ہمارا دستور بھی ہر شخص کو پروٹیکٹ کرتا ہے کہ اس کے خلاف قانون کے مطابق ہر معاملہ کیا جائے، انلیگلٹی نہ کی جائے، پریجوڈائس نہ کیا جائے، مس کیریج آف جسٹس نہ ہو. تو ان چیزوں کو، اور اگر ایک اور میں سائٹیشن بڑی اہم آپ کو وکلاء حضرات، خاص طور پر ینگ وکلاء جو فوجداری سائٹ پہ پریکٹس کرتے ہیں، کہ اگر پوری کی پوری
شہادت، یعنی کہ کوئی بھی ایسا حصہ ایویڈنس کا جو ملزم پر انڈر سیکشن 342 CRPC پٹ نہیں کیا گیا تو وہ ملزم کے خلاف استعمال نہیں ہو سکتی. یعنی کہ اس اگر ان پرنسپل کو دیکھیں تو اٹ از ویری امپورٹنٹ فار بوتھ سائڈ، فار پراسیکیوشن اینڈ فار ڈیفینس. یعنی کہ یہ جو اسٹیج آتا ہے آفٹر ایویڈنس، ملزم کا جب بیان ہوتا ہے 342 کے تحت، ویسے میں پریکٹیکلی دیکھتا ہوں تو اس وقت مجھے افسوس ہوتا ہے کہ نہ تو وہ جو محترم وکیل صاحب ہوتے ہیں ملزم کے، وہ کوئی خاص دلچسپی لے رہے ہوتے ہیں، بس وہ ادھر سے ایک سوال آ گیا، ادھر سے ایک سوال آ گیا، لکھ دیا، وہ لکھ دیا اور ہو گیا. اور نہ ہی جو استغاثہ ہوتا ہے وہ پوری کوریج دیتا ہے. تو یہ ذہن میں بہرحال، چونکہ ایک وکیل صاحب ایک وقت میں وہ ملزم کے حق میں ہوتے ہیں یا وہ ملزم کے فیور میں ہوتے ہیں، اور وہ ملزم کے خلاف ہوتے ہیں، تو وہ وکلاء جو پراسیکیوشن سائڈ پر ہے ان کو بھی یہ خیال رکھنا ہے کہ کوئی بھی سوال جو ایویڈنس میں جو میٹر آیا ہے، جو ایویڈنس آئی ہے، وہ رہ نہ جائے، اور اگر رہ گیا تو وہ یہ ہے 2005 PCR آر لاہور، اور پیج ہے 1772(C). تو اس میں یہ ہولڈ کیا گیا ہے کہ اگر ایسا کوئی بھی ایویڈنس وہ پٹ کرنا ملزم پر رہ گئی ہے تو وہ پھر اس کے خلاف استعمال نہیں ہو سکتی. اب یہ ملزم کے وکیل کی بھی اس کو ویجیلنٹ ہونا ہے اور اس نے اسٹڈی کرنا ہے کہ کوئی ایسا پوائنٹ جو ایویڈنس میں آیا ہے اور بڑا وہ اہم ہے اور اس پر کورٹ چاہتی ہے ملزم کو بیان کرنا، لیکن اس کو 342 کے تحت سوال میں پٹ نہیں کیا گیا اس پر، تو وہ نہیں اس پر سزا ہو سکتی، کیونکہ یہ اس کا بنیادی حق ہے ملزم کا کہ no one should be condemned unheard. تو امید ہے یہ اہم سٹیج دونوں سائڈوں کے لیے بڑا اہم ہوتا ہے. یعنی کہ ہمارا کہنا تو یہ ہے کہ ملزم جو مجرم ہے وہ چھوٹ نہ جائے، مجرم کو سزا ملے، اور بے گناہ جو ہے اس کو سزا نہیں ملنی چاہیے. ہم لا دونوں لوگوں کو بتاتے ہیں کہ جو بے گناہ لوگ ہیں وہ بھی ویجیلنٹ رہیں کہ بے گناہ کو سزا نہ مل جائے، کیونکہ بے گناہ کو سزا ملنا یہ بہت بڑا ظلم ہے، اور گناہ گار بری ہو جائے تو یہ بھی انصاف کے تقاضوں کے خلاف ہے. آخر جس شخص نے جرم کیا ہے تو اس کو سزا اس کی ملنی چاہیے، لیکن بے گناہ کو بھی سزا نہیں ملنی چاہیے. تو یہ دونوں سائڈوں کو اس کو مد نظر رکھیں. انشاءاللہ آئندہ بھی فوجداری سائٹ پہ انشاءاللہ ہم آپ کو اسی قسم کے اہم معاملات پر لیکچر دیتے رہیں گے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ آپ ہمارے چینل کو لائک کریں تاکہ آپ کو چینل پورے آئندہ کی ویڈیوز جو ہیں وہ آپ تک پہنچے ہیں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.